السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ان یور سیکنڈ ایئر کلاس. بچے یہ آپ کی اکنامکس کی بک ہے کلیاتی معاشیات. پروفیسر عبدالغنی چودھری اس کے رائٹر ہیں. آپ لوگوں نے اس کی بک جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے. پارٹ 1 میں بچے ہم لوگوں نے جزوی معاشیات کو پڑھا. جزوی معاشیات جس میں معیشت کے شعبوں کا الگ الگ جو ہے مطالعہ کیا جاتا ہے. مثلا صارف کے رویے کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اپنے منافع جو ہے اپنا افادہ کیسے زیادہ کرتا ہے. اس طرح ہم نے فرم کے بارے میں پڑھا کہ ایک فرم جو اپنے منافع کو کیسے زیادہ کرتی ہے. ہم نے زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم، جتنے بھی عاملین پیدائش ہیں ان کا الگ الگ مطالعہ کیا. ان کے جو معاوضے ہیں ان کے بارے میں پڑھا. پارٹ 2 میں بچے آپ لوگ اب کلیاتی معاشیات پڑھیں گے. کلیاتی معاشیات کل یا ٹوٹل جو ہے آپ یہ اس ورڈ سے نکلا ہے. کلیاتی معاشیات جو ہے اس کا تعلق مجموعی رویوں سے ہے. کلیاتی معاشیات میں ہم معیشت کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کا مجموعی طور پر جائزہ لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صارفین ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ جو ملک کی آبادی ہے ان کو کیا مسائل درپیش ہیں. فرمز جتنی بھی ہیں ان کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی صنعتی شعبے کو کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں کہ ملک کی قومی آمدنی کتنی ہے، افراط زر کی شرح کتنی ہے، شرح سود کیا ہے. ان تمام جتنے بھی یہ جو ویریبلز ہیں ان کو ہم قومی آمدنی ان کو ہم کلیاتی معاشیات میں جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم اس کا جو ہے باقاعدہ آغاز فرسٹ چیپٹر سے کرتے ہیں. یہاں پہ بچوں پر لکھا ہوا ہے چیپٹر 2، تو اس میں پریشانی ہونا. یہ میرے پاس جو ہے 4th ایئر کی بک ہے. آپ کی بک جو ہے وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کا پہلا چیپٹر اور یہ 4th ایئر کا سیکنڈ چیپٹر جو ہے اسٹارٹنگ کا جو ٹاپک ہے وہ سیم ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں قومی آمدنی سے. قومی آمدنی، قوم کی آمدنی، ٹھیک ہے، ایک قوم کی آمدنی. تو کسی بھی ملک کے افراد اپنے وسائل کو استعمال میں لا کر جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں ان سب کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ قومی آمدنی. اشیاء اور خدمات. اشیاء سے مراد کیا ہے؟ جتنی بھی فزیکل گڈز ہیں، چاہے وہ زرعی شعبے سے حاصل ہو رہی ہیں، چاہے صنعتی شعبے سے حاصل ہو رہی ہیں، جتنی بھی ان کی پیداوار ہے ان کی مارکیٹ ویلیو کو یہاں پہ جمع کر لیا جاتا ہے. جیسے گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، ان کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اور ان کی جو قیمت تعین کی جاتی ہے اس سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اور اس طرح سب کو جو ہے وہ جمع کر لیا جاتا ہے. ساتھ ہی جو ہے خدمات کا بھی ذکر ہے، سروسز کا بھی ذکر ہے. سروسز کا جو سیکٹر ہے وہ بہت اہم ہے قومی آمدنی میں. سروسز میں بچے جتنے بھی افراد آ جاتے ہیں جو کہ خدمات فراہم کر رہے ہیں، مثلا ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز ہیں، آپ کے جو ہے جج صاحبان ہیں، ان سب کی جو خدمات ہیں ان کے معاوضے شامل کیے جاتے ہیں. اس طرح خدمات فراہم کرنے والے کچھ ادارے بھی ہوتے ہیں، بینکس ہیں، انشورنس کمپنیاں ہیں، ان کی جو ہے منافع جات وہ بھی قومی آمدنی میں شمار ہوتے ہیں. قومی آمدنی کی کیلکولیشن کے لیے ایک خاص پیریڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور یہ خاص جو پیریڈ ہے یا مقررہ عرصہ ہے یہ عام طور پر 1 سال کا ہوتا ہے. پروفیسر مارشل کی تعریف جو ہے آپ لوگ پریپیئر کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اشیاء خدمات کا مجموعہ جو کہ کسی ملک کے لوگ ایک مقررہ عرصے میں پیدا کرتے ہیں قومی آمدنی کہلاتا ہے اور یہ عرصہ عام طور پر 1 سال کا ہوتا ہے. مثلا 1 سال کے عرصے میں جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا ہوئی ہیں ان سب کا مجموعہ کیا کہلائے گا؟ قومی آمدنی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف وہی چیزیں قومی آمدنی میں شمار ہوں گی جن کو اس سال پروڈیوس کیا گیا. وہ اشیاء اور خدمات جو کہ پچھلے سالوں میں پیدا ہوئی ہیں، پروڈیوس ہوئی ہیں لیکن گوداموں میں موجود ہیں، ذخیرے میں موجود ہیں، ذخیرے کی حالت میں، تو ان کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا. اب آگے اس کے کچھ کنسیپٹ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں. خام قومی پیداوار، خالص قومی پیداوار، خام ملکی پیداوار ہے، قومی آمدنی، شخصی آمدنی، قابل تصرف شخصی آمدنی. خام قومی پیداوار جو ہے اس کی سب سے بروڈر ٹرم ہے. خام قومی پیداوار سے مراد ہے کسی بھی ملک کے افراد اپنے وسائل کو استعمال میں لا کر جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا کر رہے ہیں وہ خام قومی پیداوار کہلاتی ہے. اس میں زرعی شعبے سے حاصل ہونے والی پیداوار بھی شامل ہے، صنعتی شعبے سے حاصل ہونے والی پیداوار بھی شامل ہے، افراد کی خدمات کے معاوضے بھی شامل ہیں، جتنے بھی جو ہے خدمات فراہم کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے منافع جات وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ان سب کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ خام قومی پیداوار، جی ڈی پی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا ٹیلی ویژن میں کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس میں اس سال جو ہے اضافے کے بجائے جو ہے کمی دیکھنے کا رجحان پایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کیا ہو گیا؟
کمی ہوئی ہے جس GDP گروس نیشنل پروڈکٹ. تو یہ قوم کی آمدنی ہے. اس میں پاکستانی قوم چاہے وہ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے چاہے باہر کے ممالک میں کام کر رہی ہے, اس کی جتنی بھی آمدنی ہے ان سب کو جو ہے وہ قومی آمدنی میں خام ملکی پیداوار میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے خالص قومی پیداوار. خام قومی پیداوار میں سے اگر ہم سرمایہ کی شکست و ریفت کے یا فرسودگی کے جو اخراجات ہیں ان کو مائنس کر دیں تو باقی ہمارے پاس خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, سرمایہ کی فرسودگی کے اخراجات کیا ہوتے ہیں کہ جتنے بھی ایسٹ وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں, اثاثہ جات استعمال کرتے ہیں, مشینیں ہیں, آپ کے فرنیچر ہے, عمارتیں ہیں, جیسے جیسے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ان میں جو ہے نا کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے, توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے, جن کی مرمت کے لیے اور تجدید کے لیے ہمیں کچھ اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں. ان اخراجات کو ہم سرمایہ کی شکست و ریفت کے اخراجات کہتے ہیں یا ڈیپریسیشن کہتے ہیں. جب بھی کسی ایسٹ کو استعمال کرتے ہیں اس کی ویلیو میں کمی آ جاتی ہے, اس کمی کو ہم ڈیپریسیشن کا نام دیتے ہیں. یا جیسے بھی ہم ایسٹ کو استعمال کرتے ہیں اس میں جو کیا کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, توڑ پھوڑ ہوتی ہے, اس کی مرمت کے لیے جتنے بھی اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں انہیں ہم ڈیپریسیشن کہتے ہیں یا سرمایہ کی شکست و ریفت کے اخراجات کہتے ہیں. تو جتنے بھی ایسٹ ہیں ان سے جتنی بھی آمدنی حاصل ہوتی ہے ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ سرمایہ کی شکست و ریفت کے لیے الگ کر لیا جاتا ہے جسے ڈیپریسیشن کہتے ہیں. آپ کی بک میں اگزامپل دی ہوئی ہے ٹریکٹر کی. مثلاً ایک شخص جو ہے وہ ٹریکٹر خریدتا ہے جس کی گارنٹی جو ہے وہ 20 سال ہے. اگر یہ ٹریکٹر جو ہے 20 سال بعد جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا اور اس نے اسے 2 لاکھ میں خریدا ہے تو وہ شخص کیا کرے گا کہ 1 سال میں اس نے جتنی بھی اس ٹریکٹر سے آمدنی حاصل کی اس میں سے 10,000 جو ہے وہ الگ رکھتا جائے گا. تو 20 سال بعد اس کے پاس 2 لاکھ جمع ہو چکے ہوں گے اور جب 20 سال بعد ٹریکٹر جو ہے ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ ان پیسوں کی مدد سے نیا ٹریکٹر جو وہ پرچیز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خام ملکی پیداوار. خام ملکی پیداوار اور خام قومی پیداوار ان دونوں میں جو ایک ڈفرینس ہے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. خام قومی پیداوار سے مراد ایک قوم کی پیداوار ہے, جیسے میں نے کہا پاکستانی قوم چاہے وہ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے چاہے وہ پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں کام کر رہی ہے اور وہاں سے وہ جتنے بھی معاوضے دیں گے وہ خام قومی پیداوار میں ہی شمار ہوں گے. خام ملکی پیداوار سے مراد ملک کے اندر رہتے ہوئے اس کی جو جغرافیکل باؤنڈری ہے, جو اس کی حدود ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے جتنی بھی اشیاء اور خدمات پروڈیوس ہوتی ہیں ان کا مجموعہ جو ہے وہ خام ملکی پیداوار کہلاتا ہے. اس میں وہ آمدنی شمار نہیں ہوگی جو کہ پاکستانی باہر کے ممالک سے جا کر کماتے ہیں اور وہاں سے وطن واپس بھیجتے ہیں, تو ان رقوم کو خام ملکی پیداوار میں شامل نہیں کیا جاتا. لیکن اس کے برعکس وہ افراد جو کہ باہر کے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پاکستان میں کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان جو ایک ملک ہے اس کی باؤنڈری کے اندر کما رہے ہیں, لہٰذا ان کی آمدنی جو ہے وہ خام ملکی پیداوار میں شمار ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ کیا ہے, خام قومی پیداوار جو ہے اس میں سے اگر ہم بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی مطلب وہ پاکستانی افراد جو کہ باہر کے ممالک میں کام کر رہے ہیں ان کی آمدنیوں کو مائنس کر دیں گے تو باقی جو ہمارے پاس آ جائے گا وہ ہوگا خام ملکی پیداوار. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں قومی آمدنی, جس کے بارے میں ہم نے شروع میں ہی بات کی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے خام قومی پیداوار کے بارے میں پڑھ لیا. خام قومی پیداوار میں سے ڈیپریسیشن کے جو خرچے ہیں ان کو الگ کر لیں گے تو خالص قومی پیداوار آ جائے گی ہمارے پاس. اب خالص قومی پیداوار میں سے اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسز مثلاً بالواسطہ ٹیکسز کو مائنس کر دیں گے تو باقی ہمارے پاس جو ہے وہ قومی آمدنی آ جاتی ہے. اب یہ بالواسطہ یا انڈائریکٹ ٹیکسز کیا ہوتے ہیں, یہ ایسے ٹیکسز ہوتے ہیں جو جس شخص پر عائد کیے جاتے ہیں وہ خود اس کا بوجھ جو ہے وہ نہیں برداشت کرتا بلکہ دوسروں پر اسے منتقل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے ٹیکسز کیا ہوتے ہیں. ٹیکسز ایک کمپلسری جو ہے وہ ادائیگی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے عائد کی جاتی ہے اور جس شخص پر بھی عائد کرتے ہیں اس کے لیے اسے ادا کرنا لازمی ہوتا ہے. تو انڈائریکٹ ٹیکسز کیا ہوں گے کہ جو جس شخص پہ لگاتے ہیں وہ خود ادا نہیں کرتا بلکہ اس کا بوجھ جو ہے وہ دوسرے پر منتقل کر دیتا ہے. مثلاً سیلز ٹیکس ہیں, ایکسائز ڈیوٹی ہے, کسٹم ڈیوٹی وغیرہ شامل ہیں. اس میں ہم جو بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مثلا شیمپو ہے, سوپس ہیں, پیسٹ ہے, اگر آپ اس کی پرائس دیکھیں تو ساتھ میں اس کی پرائس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے S.ST
सेल्स टैक्स, और उसकी मद में कुछ ना कुछ रकम वहाँ पे मेंशन की होती है। तो ये सेल्स टैक्स होते हैं वो आजरीन पे लगाते हैं जो चीज़ों को बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, लेकिन वो आजरीन उन टैक्सेस को उस शय की जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत में शामिल कर देते हैं। लिहाजा उन टैक्सेस का बोझ जो है वो उनके फाइनल कंज्यूमर सार्फिन पर मुंतकिल हो जाता है, हम लोगों पर जो इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो जब भी हम चीज़ों को ख़रीदते हैं तो फाइनली वही टैक्स जो है वो कीमत में शामिल होकर हम अदा करते हैं, और उसके बाद जो है वो आजरीन उस टैक्सेस को जो है वो गवर्नमेंट को अदा कर देते हैं। तो खालिस जो कौमी पैदावार है उसमें से जब बिलवास्ता टैक्सेस को माइनस कर दिया जाएगा तो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, कौमी आमदनी। उसके बाद है शख्सी आमदनी। शख्सी आमदनी मतलब एक शख्स की आमदनी, एक फ़र्द की आमदनी, ज़ाती आमदनी। एक शख्स या एक फ़र्द ज़ाती तौर पर एक साल के अरसे में जो भी जो है रेवेन्यू कमाता है, जितनी भी आमदनी कमाता है वो उसकी शख्सी आमदनी कहलाती है। शख्सी आमदनी में जो है बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। शख्सी आमदनी में मंदरजा झैल रकूमात जो है शामिल होती हैं जिनको आप समझना आपके लिए ज़रूरी है। एक तो वो चीज़ें जैसे सैलरी है या बिज़नेस है, वहाँ से उसने आमदनियाँ कमा ली हैं। कोई उसकी ज़मीन है, जायदाद है जिसको किराए पे दिया है तो वहाँ से उसे किराया वसूल हो गया। इसके अलावा एक दो चीज़ें और जो है उसमें शामिल होती हैं, मसलन इंतकाली अदायगियाँ, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इंतकाली अदायगियाँ वो होती हैं जिनके बदले में आपने कोई खिदमात सर अंजाम नहीं दी होती, ये आपको फ्री मिलती हैं। ठीक है, ये वो तमाम वसूलियाँ हैं जो एक शख्स को बग़ैर मेहनत किए हासिल हो जाती हैं। मसलन स्कॉलरशिप है, ज़कात है, तहाइफ़ है, इमदाद है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम वसूलियाँ बग़ैर काम किए वसूल हो जाती हैं। इनको भी जो है शख्सी आमदनी में शुमार किया जाता है। इसके अलावा शख्सी आमदनी में जो है ऑलरेडी बराह रास्त टैक्सेस भी होते हैं, अभी उनको माइनस नहीं किया गया। शख्सी आमदनी में मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के वो प्रॉफिट्स शामिल नहीं होते जो कि कंपनी ने अभी हिस्सेदारों में तकसीम नहीं किए। आपको पता है मुश्तरका सरमाए की कंपनी क्या है, जो लार्ज स्केल पे जो है प्रोडक्शन करती है, इसके बेशुमार जो है हिस्सेदार होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और कंपनीज़ जो है जितना भी मुनाफा कमाती हैं वो सारे के सारा अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम नहीं करती, बल्कि कुछ मुनाफा जो है रिज़र्व के तौर पर अलग रख लेती हैं ताकि फ्यूचर में कोई एमरजेंसी हो जाती है तो उस रिज़र्व में से जो है पैसे जो है इस्तेमाल में लाए जा सके। अब जो डिविडेंड या जो मुनाफा रिज़र्व में रखा हुआ है, ज़ाहिर बात है वो शेयर होल्डर्स में तकसीम नहीं हुआ, वो हिस्सेदारों को नहीं मिला, लिहाजा ये उनकी आमदनी में शामिल नहीं होता। तो शख्सी आमदनी क्या होगी, कौमी आमदनी माइनस इंतकाली अदायगियाँ माइनस मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के गैर मुनक़सम शुदा मुनाफाजात। गैर मुनक़सम मतलब जो कि अभी तकसीम नहीं हुए, यहाँ पे टैक्सेस को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है वो आपकी कौमी आमदनी में अभी शामिल हैं। उसके बाद है काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। काबिल तसर्रुफ़ का मतलब क्या है, जिसे आप अपनी मर्ज़ी से ख़र्च करने के काबिल हैं। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो शख्सी आमदनी है उसमें से अगर हम बराह रास्त टैक्सेस को माइनस कर दें तो बाकी आपके पास काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी रह जाती है। ठीक है, बराह रास्त टैक्स क्या होंगे, डायरेक्ट टैक्स जो जिस शख्स पे लगाए जाते हैं वही अदा करता है, उनको हम बराह रास्त टैक्स कहते हैं। मसलन इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये जिस शख्स पर लगाते हैं वही अदा करता है, ये उसका बोझ दूसरे पर मुंतकिल नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद आपका एक कॉन्सेप्ट है फ़ीकस आमदनी, जो कि यहाँ आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। फ़ीकस आमदनी क्या होती है, एक शख्स जो है मुल्क में औसतन कितना कमा रहा है, या हम एवरेज अगर मालूम करना चाहते हैं किसी भी मुल्क की जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, एक शख्स औसतन साल भर में कितना कमाता है, उसको हम कहते हैं फ़ीकस आमदनी। फ़ीकस आमदनी जो है वो मुल्क की मुआशी तरक्की को के बारे में एक इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है और बताता है क्या मुल्क के लोगों की जो आमदनियाँ हैं वो बढ़ रही हैं, मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको कैलकुलेट करने के लिए कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी के साथ जो है वो तकसीम कर दिया जाता है, तो हमें जो पर कैपिटा इनकम या फ़ीकस आमदनी मालूम होती है। पाकिस्तान में 2020 के एंड तक या इस अभी इन दिनों की बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम तकरीबन जो है $1230 है। ठीक है, और पिछले साल की निस्बत इसमें काफ़ी जो है वो कमी आई है। चलिए ये है आज ये है आपका टॉपिक,
اس کو آپ لوگوں نے تھورولی ریڈ کرنا ہے، اور جو بھی مسئلہ ہو آپ لوگ واٹس ایپ پہ ہی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔